السلام علیکم۔ ٹام کروز کی فلم مشن امپاسبل 7 ریلیز ہونے والی ہے۔ جولائی کو ریلیز ہونے والی فلم مشن امپاسبل ڈیڈ ریکننگ میں ٹیکنالوجی کی جدت اور روایت کا غیر معمولی امتزاج نظر آتا ہے۔ مشن امپاسبل 7 میں ویلن بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جذبات رکھنے والی مصنوعی ذہانت ہے جسے دی ری ایٹیننٹ کا نام دیا گیا ہے، مگر یہ مصنوعی ذہانت نہیں جو محنتی افراد کی نوکریوں کے لیے خطرہ ہو جیسا کہ آج کل کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ ویلن چاہتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام تر معلومات پر اس کا غلبہ ہو اور یہ اس کی دسترس میں ہو۔ فلم کے ابتدائی مناظر میں سے ایک منظر میں ایک کمرے میں موجود ٹائپسٹ جلد بازی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ڈیٹے کو کاغذات میں منتقل کر رہے ہیں تاکہ ویلن دی انٹینٹی ان معلومات کو نہ پڑھ پائے اور یہ خفیہ معلومات اس کی پہنچ سے دور رہے۔ فلم میں موجود زبردست سٹنٹس کے علاوہ اس کی نوعیت کے مناظر خوفناک حد تک قابل فہم لگتے ہیں۔ اس فلم کے ہدایت کار اور شریک مصنف کرسٹوفر میک نے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشن امپاسبل 7 ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صنعت یا کمپیوٹر وائرس سے متعلق کہانی نہیں ہے۔ فلم میں آگے بڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی ویلن کو شکست دینے کا واحد طریقہ دو ٹکڑوں سے بنی ایک چھوٹی سی دھات کی چابی ہے جسے لوگ اپنے گلے کے گرد پتلی زنجیروں سے لٹکائے رکھتے ہیں۔ دنیا کو فتح کرنے کی خواہش رکھنے والے ایک الیکٹرانک سپر دماغ کے بارے میں تمام ابتدائی تشویش کے باوجود اس فلم میں بھی انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ جیب تراشی، ہاتھ کی صفائی دکھانے، لڑائی جھگڑوں اور کاروں اور انسانوں کے ایک دوسرے کا پیچھا کرنے کے نتیجے میں ہوگا۔ یعنی اس میں مشن امپاسبل کے روایتی